الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات شام 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے، یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی، یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمتیں فرماتا ہے اور آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر بروز جمعہ 80 مرتبہ درود پاک پڑھے، رب عز و جل اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو کثرت سے درود پاک لازمی طور پر پڑھا کریں، بالخصوص جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ضرور اول آخر درود پاک پڑھیں۔ کوئی وظیفہ پڑھیں، کوئی تسبیح پڑھیں تو اس کے بھی اول آخر درود پاک لازمی طور پہ پڑھا کریں کہ انشاءاللہ تعالی درود پاک کی برکت سے رب کریم ہم پر رحمتیں فرمائے گا اور ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ پروگرام روحانی دنیا میں کال سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب بھی کال کریں آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو جائے اور آپ کو بتا دیا جاتا ہے، اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں تاکہ ہم لائن پر سکون سے بات کر سکیں، آپ کا مسئلہ سن سکیں اور پھر آپ کو وظائف بھی بتا سکیں۔ اور ساتھ میں بہت ضروری ہے کہ کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پہ رکھا کریں۔ وظائف جب میں لکھواتا ہوں عمومی طور پر بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کاپی پینسل نہ ہونے کی وجہ سے لوگ وظائف نہیں لکھ پاتے اور پھر جب ظاہر لکھ نہیں پائیں گے تو پڑھیں گے کیسے۔ اور ساتھ میں آپ کو پتا ہے کہ اس میں اعظم بھی ہوتا ہے اور میرے نمبرز بھی پروگرام میں آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں تاکہ کوئی کام ہو، کوئی استخارہ ہو، کسی مسئلے کے متعلق کچھ پوچھنا ہو تو بالضرور میرے نمبرز پر رابطہ کر لیجئے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو مسئلے کا جواب بھی دیا جائے گا اور اس کے حل کے لیے وظائف بھی انشاءاللہ تعالی بتائے جائیں گے۔ پروگرام روحانی دنیا میں آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے شوہر کا نام ہے عبدالحمید۔ عبدالحمید کی والدہ ارشاد بیگم۔ ارشاد بیگم۔ جی مسئلہ کیا ہے عبدالحمید کا؟ جی ان کو نوکری نہیں مل رہی۔ اچھا نوکری کا مسئلہ ہے۔ بہت خاص طبیعت ہے اور میرا بھی مسئلہ یہی ہے، میرا ہاتھ بہت تنگ رہتا ہے تو ٹھیک میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ میرا نام بھی لکھ لیں، میرا نام بھی۔ نہیں آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ میرا بھی ہاتھ بہت تنگ رہتا ہے نا۔ تو ظاہر ہے اب شوہر کی نوکری کا مسئلہ ہے تو آپ کا ہاتھ تو تنگ ہی رہے۔ کوشش کرتی ہوں نا۔ اچھا نام بتائیے۔ او کال ڈراپ ہو گئی، رب کریم کرم فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ کال ڈراپ ہو گئی ہے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ بارہا میں نے یہ عرض کیا ہے کہ جب بھی کال کریں اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو۔ اگلے کالر کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ مسئلہ جن کا ان کا نام اور والدہ کا نام بتائیں۔ جی مسئلہ ہے محمد سعود، اس کا نام ہے، بیٹے کا نام میرے کا۔ سعود، والدہ کا نام؟ والدہ کا نام ہے آصفہ تبسم۔ آصفہ تبسم۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بابا جی وہ بچہ جو نا پڑھنے کے لیے گیا ہوا لاہور میں پڑھنے کے لیے دوسرے شہر میں، لیکن وہ ہر وقت ادھر جا کے بیمار ہو جاتا ہے۔ جب بھی جاتا ہے پڑھنے کے ادھر ہاسٹل میں رہتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، رب کریم اس کو صحت دے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام، میں عاقب حسین بات کر رہا ہوں آزاد کشمیر سے۔ عاقب حسین بھائی، آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیے۔ جی امی کا نام ہے بادشاہ بی بی۔ بادشاہ بی بی، بی بی۔ ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ میرے کمر میں درد رہتا ہے 2-3 سال سے نا۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کہتے ہیں پٹھوں کی ویکنس ہے۔ اللہ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میری بہن۔ جی میں عائشہ بات کر رہی ہوں۔ عائشہ، آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیے۔ وہ ہمارے گھر میں نا بہت زیادہ مسئلے مسائل اور پریشانی بہت زیادہ رہتی ہے، اور نہیں ہر تو کسی کی اس لڑائی میں ہوتی رہتی ہے۔ سربراہ کا اور نام بتائیے نا، ابو کا نام بتائیں۔ ابو کا نام جاوید اقبال، اور ان کی امی؟ وہ مافیا، معافیہ۔ کہاں سے بات کر رہی ہو؟ کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ رب کریم کرم فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی میرے فرمائیے، ہسبینڈ معلوم کرنا تھا مجھے۔ ان کا نام بتائیے۔ زبیر۔ زبیر کی امی؟ گھر میں مطلب پریشانی بہت رہتی ہے۔ زبیر کی امی کا نام بتائیے۔ رابعہ نام، رابعہ۔ رابعہ، مسئلہ کیا ہے زبیر کا؟ گھر میں پریشانی بہت رہتی ہے، بیماری اور یہ کرتے کیا ہیں زبیر بھائی؟ جاب کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے گھر کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی میں نے کل بھی آپ سے بات کی تھی، یہ اپنے گھر کے لیے جی شارجہ سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی۔ یہ جو نمبر میں نے پوچھا تھا اصل میں وہ آلریڈی بک ہو چکا ہے۔ اچھا۔ تو اب مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی دوسرے آپ کا نام کیا تھا آپ کا؟ جی میرا نام سمرہ، سمرہ، اور والدہ کا نام سلمہ۔ اچھا، نمبر کل جو بتایا تھا اس میں کیا چینج آیا؟ بلڈنگ وہی ہے؟ بلڈنگ وہی ہے، بس وہ ہمارے اس میں نہیں ہے کیونکہ وہ آلریڈی بک ہو چکا ہے۔ ابھی جو نمبر مل رہا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جی بتائیے۔ یہ 910 910 اور 910 ہاں 2120 2120 جی صحیح۔ 1801 یہ 3 فلیٹ ہے؟ نہیں ایک اور بھی ہے، ہاں یہی ہے۔ تو اب اس میں سے آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ کون سا بہتر رہے گا؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے، اوکے، اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ بھائی میں یہ عرض کرنا چاہ رہی ہوں کہ میرا شوہر ہے، اس کو کڈنی پرابلم ہے، پھر اس کی ڈائلسس بھی نام ہوتی ہے۔ بتائیے۔ سراج احمد، اس کی امی کا نام ارشاد ہے۔ سراج احمد، والدہ ارشاد۔ جی آپ یہ بتائیں کہ اس کے اوپر جادو ٹونا بھی کیا ہوا ہے یا اس کے اوپر صرف یہ بیماری ہے اللہ کی طرف میں سے؟ بتاتا ہوں میری بہن، رب کریم شفا عطا فرمائے، میں بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ کر دیا جی فرمائیے۔ ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت رہتے ہیں، ابو بہت لڑتے ہیں گھر والوں۔ ابو کا نام بتائیے۔ محمد اشفاق۔ محمد اشفاق۔ اور دادی، ان کی امی کا نام؟ دادی امی کا نام ہے حلیمہ بی بی۔ حلیمہ بی بی۔ ابو لڑتے ہیں گھر والوں سے؟ جی ابو کا زیادہ مسئلہ رہتا ہے، وہ بہت لڑتے جھگڑتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں، رب کریم ان کو سکون و چین دے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ آپ پروگرام دیکھیے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ ہم چکوال سے بول رہے ہیں۔ مسئلہ جس کا ہے اس کا نام بتائیے، والدہ کا نام بتائیے۔ والدہ کا نام عشرت بی بی ہے۔ عشرت بی بی۔ مسئلہ کس کا ہے؟ مسئلہ میری والدہ کا۔ والدہ کا نام عشرت بی بی، اور ان کی امی؟ ان کی امی کا نام بخت بانو۔ بخت بانو۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ میری امی بیمار ہو جاتی ہیں ایسے بیٹھے بیٹھے یہاں پر۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی والدہ کو صحت دے۔ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ہمارا نام آدم ہے. اچھا امی کا نام بتاؤ. فاطمہ. فاطمہ. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ بات کیا، یہ کام کیا، پھر ہم نے توبہ کیا، پھر کیا، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جی ہمارے گھر کے مسئلے پہ ہمیں آپ سے بات کرنی تھی. مسئلہ نام بتائیے. گھر کا کیا مسئلہ ہے؟ گھر کا مسئلہ ہے میرے شوہر جو ہیں بہت زیادہ غصے میں رہتے ہیں. نام گھر میں بتائیے. ان کا نام، ان کی امی کا نام. ان کا نام عرفان سرور، ان کی والدہ کا نام سریا بیگم. سریا. ٹھیک ہے. غصہ کس پہ ہوتے ہیں؟ بچوں پہ، گھر پہ، یا آپ پہ؟ سب سے. بس ماں باپ کے گھر جانے پر پابندی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگی، اور کاروبار کے مسئلے مسائل اور الٹی سیدھی. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے ڈیڈی نے جعفر بچو سے 2016 میں گھر خریدا تھا 9.5 لاکھ میں. ڈیڈی کے نام پہ جو ہے 6 سال ہو گئے ٹرانسفر نہیں ہو پا رہے. کہاں؟ بیوی کا نام بتاؤ. کون سے علاقے میں گھر لیا تھا؟ یہ میرے ڈیڈی نے مین سپر ہائی وے پہ لیا ادھر. اچھا مجھے ان کا نام بتائیے اپنی وائف کا، جن کے نام پہ آپ کروانا چاہ رہے ہیں. والد صاحب کے نام پہ ٹرانسفر نہیں ہو رہا ہے. والد صاحب کا نام بتاؤ. والد صاحب کا نام عاشق علی ہے. عاشق علی. مکان ٹرانسفر نہیں ہو رہا. مکان کا نمبر پتا ہے آپ کو؟ مکان A103 علی کمپلیکس. A103 مکان. ٹھیک ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے. پروگرام دیکھیے انشاءاللہ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی رحیم بخش بول رہا ہوں راولپنڈی سے. فرمائیے مسئلہ کس کا ہے؟ ہمارے بیٹے کا مسئلہ ہے. ہمارا بیٹا باہر گیا ہے، اس کا کاروبار نہیں چل رہا ہے. بیٹے کا اور والدہ کا نام بتائیے. بیٹے کا نام نعمان ہے، والدہ کا نام بلقیس بیگم ہے. کہاں ہیں یہ؟ کون سے ملک میں؟ جی وہ بحرین میں گئے ہوا. بحرین میں گئے ہوا. بحرین. اللہ آسانی عطا فرمائے گا. آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر تھا وقفہ ہے. وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور الحمدللہ عز و جل پروگرام روحانی دنیا کا اس وقت جو وقت کراچی کا ہو گیا ہے وہ شب جمعہ کا ہو گیا. تو شب جمعہ کا درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. شب جمعہ کے متعلق میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شب جمعہ میں یاسین شریف کی تلاوت کرے رب عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم یاسین شریف کی تلاوت بھی کریں اور کوشش کیا کریں کہ کچھ نہ کچھ چند آیتیں ہی روزانہ قرآن مجید فرقان حمید کی ضرور بالضرور تلاوت کیا کریں. رب کریم ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے. جوابات سے پہلے کچھ کالز شامل کرتے ہیں. اس سے پہلے عرض کر دوں کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے. انشاءاللہ کچھ کالز کے بعد آپ کے جوابات یعنی وظائف آپ کو لکھواؤں گا اور کاپی پینسل ہوگی تو آپ وظائف بھی لکھ پائیں گے. ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں ان کو بھی لکھ لیا کریں تاکہ کوئی کام ہو تو رابطہ کر سکیں. دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں ارم بات کر رہی ہوں. جی ارم آپ کا مسئلہ ہے؟ جی میرا مسئلہ ہے. امی کا نام بتائیے. جنت. جنت. کیا مسئلہ ہے؟ میں بیمار رہتی ہوں کافی عرصے سے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. پروگرام دیکھیے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں پھر جوابات کی طرف چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں اقرا بات کر رہی ہوں. اقرا آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیں. جی میرا مسئلہ نہیں، میری خالہ کا مسئلہ ہے. خالہ کا اور نانی کا نام بتائیں.
جی میری خالہ کا نام ہے در بی بی. در بی بی. ان کی امی کا نام؟ فاطمہ. فاطمہ. کیا مسئلہ ہے؟ جی میری خالہ کو شادی کو 20 سال ہو گئے ہیں، ان کو کوئی اولاد نہیں ہو رہی اور بیمار بھی رہتی ہیں وہ. اچھا، اور ان کے شوہر کا نام کیا ہے؟ محمد خان. محمد خان کی امی کا نام پتہ ہے؟ مہناز. محمد خان کی امی کے نام مہناز. جی. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. آپ پروگرام دیکھیے. رب کریم ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. جوابات کی طرف چلیں گے. اس سے پہلے عرض کر دوں کاپی پینسل جلدی اپنے پاس رکھ لیجئے تاکہ آپ اپنے سوالوں کے جواب میں وظائف نوٹ فرما سکیں. عبد الحمید بن ارشاد بی بی کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ ایک تو ان کی نوکری نہیں ہے، بہت پریشان ہے، دوسرے بڑے سخت دل ہیں. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. نرم دل ہونا چاہیے انسان کو، کہ جو نرم دل ہوتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ راستے بنتے ہیں. تو بہرحال اب میں ایک طرفہ تو بات نہیں کہہ سکتا کہ یہ بہت سخت دل ہیں، ہو سکتا ہے گھر میں سختی دکھاتے ہوں، باہر کے لیے نرم دل ہوں. بہرحال میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں. اور آپ میری بہن جنہوں نے کال کی، نام میں بھول گیا ان کا، لکھوایا نہیں تھا آپ نے، آپ سلام قولا من رب الرحیم 66 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں. اللہ کی عطا سے انشاءاللہ گھر میں بھی نرمی آ جائے گی. محمد سعود بن آصفہ تبسم کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا کہ بچہ لاہور پڑھنے گیا اور بہت بیمار ہو جاتا ہے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں. نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیے. تعویذات بھی ضرور منگوا لیجئے گا میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے. انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطا سے اس کے اثرات دور ہو جائیں گے. عاقب حسین بن بادشاہ بی بی، میرے بھائی آپ نے فرمایا کمر میں بہت تکلیف ہے، رب کریم آپ کو شفا عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے. پٹھوں کا معاملہ، آپ کے پٹھے سخت ہو گئے، اس کی وجہ سے معاملہ ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ 40 مرتبہ پڑھ کر زیتون کے تیل پہ دم کر لیں، اس سے مالش کریں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. عائشہ میری بہن آپ نے جاوید اقبال بن مافیہ کے متعلق پوچھا کہ والد صاحب گھر میں بہت لڑتے ہیں. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے. والد صاحب کے لیے 158 مرتبہ عشاء کے بعد سلام قولا من رب الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں اور روز پلایا کریں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی جھگڑا فساد بھی ختم ہو جائے گا اور رزق میں برکتیں بھی ہوں گی. زبیر بن رابعہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ گھر میں بہت پریشانی رہتی ہے. زبیر کے اوپر نظر بد ہے، ان کو بولیں سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. اور گھر کی پریشانی کے لیے سورہ جن اور سورہ مزمل 3 مرتبہ پڑھ کر لوبان اور اجوائن آدھا پاؤ لے لیں، اس پہ دم کر لیں، گھر میں دھونی لگائیں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ برکتیں ہوں گی. سمرہ بنت سلمہ میری بہن آپ نے کل بھی ہمیں کال کی تھی مکان کے استخارے کے لیے. آج آپ نے جو 3 نمبر دیے 910 2120 1810، اس میں میرے علم العادات کے حساب سے 910 نمبر آپ کے لیے بہتر آ رہا ہے. رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے اور آپ کے حق میں بہتری ہو. سراج احمد بن ارشاد بی بی کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ان کے گردوں کا مسئلہ ہے، ڈائلیسس بھی ہو رہے ہیں، کوئی جادو تو نہیں. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے جادو، اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے. بیمار ہیں یہ، اور گردے کے مرض کے لیے، بیماری کے لیے سورہ علم نشرح ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلایا جائے. اور یہ مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ جو گردے کے مریض ہوتے ہیں ان کو پانی کم دیا جاتا ہے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق. تو بہرحال کم سے کم پانی، اگر 1 چمچے بھی 21 مرتبہ دم کر کے ان کو پلانا ممکن ہے تو ضرور پلائیے. اللہ کے عطا سے انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. محمد اشفاق بن حلیمہ میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ والد صاحب گھر میں بہت لڑتے ہیں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے والد صاحب خود پریشان ہیں کسی مسئلے کی وجہ سے، اس لیے شاید وہ گھر میں بھی لڑ رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے. اللہ ربی لا شریک لہ 482 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھ کر دعا کریں. اور ان کے جھگڑے کے لیے سلام قولا من رب الرحیم 66 مرتبہ پڑھیں. والدہ پڑھ لیں،
بہن پڑھ لے یا آپ خود پڑھ لو اور چینی پہ دم کر کے ان کو پلا دیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ گھر میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ عشرت بی بی بنت بخت بانو کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ والدہ بیمار ہیں، رب کریم شفا عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پلائیں، تعویذات میرے ضرور منگوا لیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ آدم بن فاطمہ، میرے بھائی آپ نے شرعی مسئلہ پوچھ لیا تھا، بہرحال آپ نے فرمایا کہ گناہ کرتے ہیں توبہ کر لیتے ہیں پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اس امید پر خدا نہ خواستہ توبہ نہیں کرنی چاہیے جب دل میں ایسا ہو کہ یار دوبارہ گناہ کر لیں گے۔ انسان گناہوں کا پتلا، گناہ ہو جاتے ہیں، مگر توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ خدا نہ خواستہ توبہ کرنے کے بعد بھی گناہ وہ ہو جاتا ہے تو پھر توبہ لازمی کریں اور پکی توبہ کریں، یعنی نیت یہ ہونا چاہیے کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے، اور پھر بھی اگر گناہ ہو جاتا ہے تو رب عز و جل کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، وہ انشاءاللہ ضرور معاف کرے گا۔ اور نیت ہی جس کی ایسی ہو کہ ابھی گناہ کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، پھر دل میں یہ بھی ہے کہ اگر موقع ملا تو دوبارہ کر لیں گے، تو یہ توبہ نہیں ہے بلکہ یہ مذاق ہے۔ رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے اور ہر مسلمان کو سچی توبہ کی توفیق مرحمت فرمائے۔ عرفان سرور بن سریا کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ بہت غصہ کرتے ہیں، کاروبار بھی نہیں ہے، ظاہر ہے کہ کاروبار نہیں ہے، گھر والوں کو خرچے چاہیے، بچوں کو پڑھائی کے پیسے چاہیے، تو غصہ تو آئے گا۔ رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے عرفان بھائی کے اوپر نظر بد ہے، ان کو بولیں سورہ قلم کی آخری دعائیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر دعا کیا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بنیں گے۔ عاشق علی کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے، مکان نمبر دیا آپ نے A103، یہ ٹرانسفر نہیں ہو رہا۔ اللہ ربی لا شریک لہو، اللہ ربی لا شریک لہو 471 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے۔ رحیم بخش، میرے بھائی آپ نے نعمان بن بلقیس کے متعلق پوچھا ہے کہ اس کو بحرین بھیجا ہے کاروبار کے لیے، کاروبار نہیں چل رہا۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے، اس کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، اور عشاء کے بعد 211 مرتبہ یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ پڑھے، دعا کرے، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کام چلے گا۔ ارم بنت جنت، میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ بہت بیمار رہتی ہیں، رب کریم آپ کو شفا عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں۔ تعویذات میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوائیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ اقرا، میری بہن آپ نے در بی بی بنت فاطمہ کے متعلق پوچھا ہے کہ 20 سال ہو گئے ان کے یہاں اولاد نہیں۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، مگر میں پھر بھی عرض کروں گا کہ میرے تعویذات جو اولاد ہونے کے لیے ہوتے ہیں وہ خط کے ذریعے، ٹیلی فون پہ میرے رابطہ کر لیجئے گا میرے نمبرز پہ انشاءاللہ تعالی، اور اس کے ذریعے تعویذات منگوائیے، ان کو پلائیے، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ امید ہے کہ اولاد نصیب ہوگی۔ الحمدللہ عز و جل تمام سوالوں کے جواب ہو گئے ہیں، مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ آپ جہاں ہیں اپنی جگہ کو چینج کر لیجئے، سگنلز نہیں آ رہے۔ ہیلو جی میری بہن، کون اور کہاں سے؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، اور میرے بھائی کی طبیعت خراب رہتی ہے۔ بھائی کا نام بتائیے۔ ناصر عباس ہے، والدہ کا نام ہے اللہ جوائی۔ اللہ جوائی۔ تو بھائی کی 20 سال عمر ہے، طبیعت بہت سخت خراب 1 سال سے، اور ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر چیک اپ میں کچھ بھی نہیں آتا ہے، کھانسی ہوتی ہے اور بخار چڑھ جاتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر ایسی کراچی میں کہاں رہتی ہیں؟ کراچی میں بلاول ہاؤس میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ کو، اور پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔
خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور پروگرام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب تیسرے اور لاسٹ سیگمنٹ پہ ہم آتے ہیں تو اس میں اعظم بتاتے ہیں، آپ لکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمتیں فرماتا ہے۔ تو آج کا اس میں اعظم ہے امین نام کا، امین، اور امین کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 101۔ اس کے لیے رب کریم کے دو صفاتی نام، یا احدو یا حلیمو، یا احدو یا حلیمو، 202 مرتبہ امین نام کے پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی میرے بھائی ہیں وہ پڑھیں گے، رب عز و جل ان کے لیے یہ اسم اعظم کہلاتا ہے علماء کی نظر میں، اور انشاءاللہ رب کی رحمتیں سمیٹیں گے۔ اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ اسم اعظم پڑھنے کی یوں تو بے شمار فضیلتیں الحمدللہ محدثین نے لکھی ہیں، مگر سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جب تک پڑھنے والا پڑھتا رہے گا وہ ذکر اللہ میں مشغول رہے گا، اور ذکر اللہ کرنے والے لوگ ہی دنیا میں زندہ ہیں۔ جو اللہ کو یاد نہیں کرتا گویا کہ وہ مردہ ہے۔ رب کریم ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے اور خوب خوب ذکر اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ مزید کورس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، جی میرے شادی کا مسئلہ ہے۔ نام بتائیے۔ روزی سلطانہ، روحی روحی سلطانہ، روزی سلطانہ، روزی سلطانہ، روزی سلطانہ کی امی کا نام کیا ہے؟ بڑی بیگم، اختری بیگم، اکبری، اکبری، اکبری۔ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بنگلہ دیش سے۔ بنگلہ دیش میرے سے۔ شادی کا اچھا، شادی کا مسئلہ، میں رشتے کے لیے بناتا ہوں انشاءاللہ تعالی، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ روزی سلطانہ میری بہن، میں بتاتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے لیے اسباب بنائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی کون اور کہاں سے؟ میرا نام ارشد میاں، والدہ کا نام سیدہ خاتون۔ ارشد میاں، والدہ کا نام سیدہ خاتون۔ سیدہ خاتون۔ مسئلہ کیا ہے ارشد میاں میں بھائی؟ کافی پریشان ہوں۔ پہلے میرا کاروبار تھا برگر شاپ کا، بہت اچھا چل رہا تھا۔ 12 سال ہو گئے ہیں، میں کوئی بھی کام کرتا ہوں اس سے میرا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے لیے بہتری فرمائے۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ حساب لگا کر جو بھی مسئلہ ہے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں ورنہ کال ڈراپ ہو جائے گی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دی آپ نے؟ بند کر دی بھائی، بند کر دی۔ جی فرمائیے، کون اور کہاں سے؟ بابا جی میں نورپور سے بول رہا ہوں، پاکپتن کے قریب ہے۔ جی جی۔ تو میری بہن ہے، اس کا نام ہے راشدہ بی بی، راشدہ شفیق، اور والدہ کا نام ہے منظورہ بی بی۔ راشدہ؟ راشدہ شفیق، والدہ کا نام راشدہ شفیق، والدہ کا نام ہے منظورہ بی بی۔ والدہ کا نام کیا ہے؟ منظورہ بی بی۔ منظورہ بی بی۔ جی وہ تقریباً 1 سال سے بیمار ہے۔ پہلے موروں کا مسئلہ تھا، بعد میں دماغ کا مسئلہ ہو گیا۔ اللہ صحت تندرستی عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بابا جی میں نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا، اس کی کہیں جاب نہیں لگ رہی۔ کس کی جاب نہیں لگ رہی؟ نام بتائیے۔ میرے بھائی۔ بھائی کا نام؟ علی رضا۔ علی رضا کی امی؟ حنیفہ بی بی۔ حمیدہ؟ حنیفہ۔ حنیفہ بی بی۔ ہاں جی۔ اللہ تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک کالر اور شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی میں نے مصباح کے بارے میں پوچھنا ہے۔ مصباح بنت قریشہ بی بی، بچی غصہ بہت کرتی ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ نام بتائیے۔ مصباح بنت قریشہ بی بی۔ مصباح بنت قریشہ بی بی۔ قریشہ بی بی۔ جی پڑھائی میں بھی دل لگا کے نہیں پڑھ رہی اور غصہ بھی بہت کرتی ہے۔ اچھا، پڑھائی میں دل نہیں لگتا اور غصہ بھی بہت کرتی ہے۔ رب کریم اس کو پڑھائی میں اس کا دل لگائے، اس کے غصے سے اس کو حفاظت میں رکھے، اور انشاءاللہ جوابات کی طرف چلیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ عز و جل ہم سب مل کر پروگرام کے آخر میں رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو انشاءاللہ
حسب معمول دعا کی طرف بھی چلیں گے، پہلے آپ کو انشاءاللہ وظائف بتا دیتا ہوں کہ جو آپ نے کالز کی ان کے وظائف آپ لکھ لیں۔ ناصر عباس بن اللہ جوائی کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ 20 سال اس کی عمر ہے اور پچھلے 1 سال سے بیمار ہے، رب کریم پیارے محبوب کے صدقے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے جادو کے معاملات ہیں، سورہ ناس 21 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں۔ میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے تعویذات کارڈ کے لیے ضرور منگوائیے گا۔ اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ امید ہے کہ اس کی طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ روزی سلطانہ بنت اکبری، میری بہن آپ نے رشتے کے متعلق پوچھا، رب کریم آپ کو نیک صالح رشتہ عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری دو آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ عشاء کے بعد 223 مرتبہ 223 مرتبہ یا لطیفو یا اللہ، یا لطیفو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی کرم ہوگا اور رشتہ ہو جائے گا۔ ارشد میاں بن سعیدہ خاتون، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ کا فاسٹ فوڈ کا کام تھا پہلے، برگر وغیرہ کا، اور وہ کام آپ نے فرمایا کہ بالکل تباہ ہو گیا، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی میں دم کر کے پئیں۔ عشاء کے بعد 505 مرتبہ یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ راشدہ شفیق بن منظورہ بی بی، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ 1 سال سے بہن بیمار ہے، رب کریم شفا عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، ان کا جسمانی مسئلہ ہے، اور آپ نے جیسے فرمایا کہ ان کے مہروں میں بھی تکلیف ہے، تو شاید اس کی وجہ سے طبیعت ان کی خراب ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 40 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی کرم ہوگا اور طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ اور تعویذات بھی میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے منگوا لیجئے گا، میرے نمبرز آن ایئر ہوں گے، ان پہ لکھ لیجئے گا اور کانٹیکٹ کر کے انشاءاللہ تعویذ منگوا لیجئے گا۔ علی رضا بن حنیفہ کے متعلق بہن آپ نے پوچھا کہ بھائی کو نوکری نہیں مل رہی، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اور عشاء کے بعد 1111 مرتبہ یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہوگا۔ مصباح بنت قریشہ کے متعلق بہن آپ نے پوچھا ہے کہ ایک تو یہ پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگتا، دوسرا یہ بہت غصہ کرتی ہے، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اس کے اوپر دم کریں، اور سلام قولا من رب الرحیم 66 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہوگا اور انشاءاللہ غصہ بھی ختم ہو جائے گا اور پڑھائی میں بھی دل لگ جائے گا۔ الحمدللہ تمام سوالوں کے جواب آپ کو دے دیے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام بالکل آخری مراحل میں، ہم دعا کی طرف چلیں گے اور دعا ہم سب مل کر مانگتے ہیں اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی۔ زندگی بخیر رہی تو پھر اگلے بدھ اور جمعرات ہماری پروام روحانی دنیا میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم ایسے بیمار جو گھروں میں ہیں ہسپتالوں میں ہیں، اے رب کریم جن کا کوئی کرنے والا نہیں، اے رب کریم ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما۔ اے رب کریم بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے روزگاروں کو رزق حلال کثیر عطا فرما۔ اے رب کریم حلال رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمیں بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرما۔ اے رب کریم ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ اے رب کریم پاکستان کی ہر طرح سے حفاظت فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا یہ تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔